الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. حاضرین گرامی، یہ سورۃ الانبیاء ہے جو مکی صورت ہے اور ان کی آیات کی تعداد 112. اس کا ایک ہی نام ہے سورۃ انبیاء، الانبیاء. اس نام کی وجہ بالکل صاف اور ظاہر ہے. انہوں نے بیان کیا کہ اس صورت میں بڑے انوکھے اور دلچسپ خوبصورت انداز میں تسلسل کے ساتھ متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ سارے انبیاء کا دین بنیادی طور سے ایک ہی تھا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. اس صورت کے ابتدائی مضمون کے اس کے آخری مضمون سے ربط کو بیان کرتے ہوئے تذکرہ کیا کہ سورۃ مبارک لوگوں کی تذکیر اور بلاغ یعنی پیغام سے شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آغاز ہی یہ کہتا ہے اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ چکا. وہم فی غفلۃ معرضون، پھر بھی وہ اپنی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، بے خبری کا شکار ہیں. وقت قریب آ گیا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کا سامنا کرنا ہے. جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، یہ دور نہیں ہے. پھر بھی انسانوں کا حال یہ ہے کہ اپنی غفلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغامات اور ہدایت سے بے خبری اور اعراض کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی ذکر، جو بھی نصیحت آتی ہے، نئی محدث نئی، جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، الا استمعوہ وہم یلعبون، تو اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. اس طرح سنتے ہیں کہ اسے کھیل بنا لیا، اس پر توجہ نہیں دیتے، گویا سنجیدہ نہیں ہوتے. چنانچہ اس پیغام اور اس تذکیر کے ساتھ سورہ مبارکہ کا، سورۃ الانبیاء کا آغاز ہوا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر اور پیغام کے ذریعے سے ہی اس کا اختتام فرمایا. ایک آیت ہے، آیت نمبر 106 کہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے یقیناً ایک بڑا پیغام ہے اس صورت میں اور صورت کے مضامین میں. وذالک من رحمت اللہ بالخلق، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مخلوق پر رحمت اور ان کی بھلائی کا سامان ہے. یہ رحمت کے طور پر ہے کہ اللہ ہم کو آپ کو ان پیغامات اور تعلیمات کے ذریعے سے آگاہی دے رہا ہے، حجت پوری کر رہا ہے. المحور الرئیسی للسورہ، اس صورت کا مرکزی مضمون، محور رئیسی، ارسال الرسول للناس رحمت من اللہ بہم. یہ بنیادی نقطہ کہ رسولوں کا بھیجنا، اللہ کی طرف سے رسولوں کی بعثت کرنا، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے رحمت کا انتظام ہے، لوگوں کے حق میں رحمت ہے. مواضیع السورۃ المبارکہ، اس سورہ مبارکہ کے موضوعات. نمبر 1، تنبیہ الناس من غفلتہم واقتراب الساعہ، لوگوں کو ان کی غفلت پر تنبیہ کرنا اور یہ خبر دینا کہ قیامت قریب آ چکی. تفسیری معاملے میں اگر جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی. واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر جملہ ہمارے لیے بہت ہی گہری موعظت اور نصیحت کا پہلو لیے ہوئے ہے. علم اور علمی اعتبار سے بھی اس میں انتہائی گہرائیاں ہیں اور دلوں کو جھنجھوڑنے والی باتیں بھی ہیں. اس سیدھے سادے فرمان پر آپ اور ہم اگر غور کریں تو دہل جائیں کہ قیامت یا وہ گھڑی جس میں حساب و کتاب ہونا ہے وہ قریب آ چکی، دور نہیں ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے ذریعے سے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہے. اس کا 2 معنی علماء نے بیان کیا. ان 2 انگلیوں کے درمیان جس طرح
فاصلہ کم ہے یا ملے ہوئے ہیں، ایسے ہی میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، براہ راست قیامت ہی آئے گی، آپ ہی کی نبوت اور رسالت ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ حضرت یہ بیچ والی جو انگلی ہے وسطیٰ، اس کو یہاں سے لے کر یہاں تک آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کو قیاس کریں، اندازہ کریں کہ آدم سے لے کر مجھ تک یہ اتنا زمانہ ہے، اور یہ انگلی جتنی اس سے زیادہ بڑی ہے، مجھ سے قیامت کا اتنا ہی دن رہ گیا ہے۔ یعنی اگر آدم سے یہاں تک کا جو زمانہ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں اب اس دنیا کے فنا اور قیامت کے وقوع میں اتنا فاصلہ رہ گیا ہے۔ ہاں، یہ تو اصل قیامت کی بات ہے، لیکن ہمارے اور آپ انفرادی حیثیت سے جو غور کریں تو میں یہ عرض کر چکا کہ آپ سوچئے کہ قیامت جب بھی واقع ہو وہ بھی قریب ہے، اور ہماری موت تو اس سے پہلے آنی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا قیامت کب واقع ہوگی، متی الساعہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنی مجلس میں سب سے کم عمر بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ایک بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان یعش ھذا، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے ہم میں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی قیامت قائم ہو چکے گی، موت آ چکے گی۔ بہرحال اقترب للناس حساب، اس میں کیسا آپ غور کیجئے کہ کتنی زبردست تذکیر ہے، تنبیہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے بیدار ہونے کی دعوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو فراموش نہ کریں، دنیا کی زندگی میں ملوث اور مشغول ہو کر آخرت کو بھول نہ جائیں۔ نمبر 2، یہ دونوں آیتیں جو ہم نے پہلے ترجمہ کیا ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسرا مضمون تنبیہ الکفار الی ما اصاب المکذبین والمستہزئین قبلہم، کفار کی تنبیہ، کافر، مشرک اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ان کو آگاہ کیا گیا، تنبیہ کی گئی کہ دیکھو آگے کی جو تعلیمات رسول پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے تاریخی اعتبار سے پچھلے جھٹلانے والوں اور دین کا مذاق اڑانے والوں کا انجام اس صورت میں آپ ملاحظہ کریں، پڑھیں کہ جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کی تعلیمات پر کان نہیں رکھا، ان کی طرف توجہ نہیں دی، ان کو کس طرح سے تباہ کر دیا گیا۔ یہ مضمون آیت نمبر 12 سے 15 اور 39 سے 41 میں ہے۔ آیت نمبر 12 جو 11 میں شروع ہوتا ہے، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ قسمہ توڑ دینا ہوتا ہے، توڑ پھوڑ دینا، کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا، توڑ پھوڑ دیا جو کہ ظالم تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو ہم نے پیدا کر دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنَّا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو اب بھاگ دوڑ مچانے لگے، بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ آغاز ہے اور آگے ان آیتوں میں ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے گویا تعزیانہ ہے، تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر کان نہیں دھرتے، قرآن حدیث سے اعراض برتتے ہیں، وہ غور کر لیں کہ ان کا اگر انجام برا ہوا جو ایسا پہلے کر چکے ہیں تو تمہارے لیے اللہ کا قانون بدلے گا نہیں، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے اور موت کے منہ میں جانا ہی ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہی ہے۔ آگے نمبر 3 کے موضوعات میں یہ بیان کیا، یہ ساری جو مرکز رئیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رسولوں کو بھیجا ہدایت دینے کے لیے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ مرکزی عنوان ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے حوالے سے یہ مضامین کھولے اور بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، استعراض امت النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وانہا امت واحدہ، کہ نبیوں کی امتوں کے حالات کی پیشکش اللہ نے اس میں متعدد انبیاء کا ذکر کیا اور ان کے قوموں کے رویے اور برتاؤ کا بھی ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ یہ ساری کے ساری جو انبیاء کرام کی امتیں ہیں ماننے والی، جو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ دراصل ایک ہی امت ہے، اس لیے کہ ان کا بنیادی طریقہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، بار بار آپ سنتے ہیں کہ عقائد اور ایمان یا دین کی بنیادیں انبیاء کرام کے دینوں میں مختلف نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک دین کی مبادیات، ایمانیات جیسے توحید ہے، آخرت ہے، جنت جہنم ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، یہ سب بالکل یکساں ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ جن قوموں نے ابتدائی چیزوں پر ایمان نہیں لایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری تفاصیل نہیں بیان کی یا اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ بہرحال تمام نبیوں کی امتوں کو پیش کرنا اور یہ بتانا کہ یہ ساری کے ساری امتیں ایک ہی امت ہیں۔ نمبر 4، عرض النہایہ والمسیر فی حشد من مشاہد یوم القیامہ، کہ لوگوں کے انجام اور قیامت کے دن کا ازدحام سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور قیامت کے دن کے جو مناظر ہوں گے اس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بڑا بھیانک نفسی نفسی کا عالم۔ ہاں، یہاں آیت نمبر 97 سے 97 سے 104 تک آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، سچا وعدہ قریب آ چکا، آن پڑا ہے، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر جو لوگ ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں اس دن پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من ھذا، کہیں گے کہ ارے ہائے افسوس کہ ہم اسی سے غفلت میں تھے، آج کے دن کے سلسلے میں ہم بڑی غفلت کا شکار تھے، بل كنا ظالمین، بلکہ ہم تو گنہگار قصوروار تھے، ظالم تھے۔ ہاں، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہا جائے گا کہ تم یعنی جو کفر کرنے والے اور اللہ کو چھوڑ کر جو جن کی تم عبادت کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ پتھر، یہ پیڑ، یہ وہ شخصیات جنہوں نے اپنی پوجا پاٹ کروائی ہے، اس سے وہ نیک لوگ مستثنا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ نیک لوگ جو خود توحید پر تھے اور سچی دعوت دیتے تھے تو وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے فرائض کو پورا کیا، ہاں، اپنے کاموں کو پورا کیا۔ جن لوگوں نے انہیں بنایا یا ان کے پتھروں کے بت اور تصویریں بنا رکھی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گی، یہ ان کے لیے حسرت کی بات ہوگی۔ کہا جائے گا انتم لہا واردون، تم سب کے سب اس جہنم میں داخل ہوگے، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ لوگ معبود ہوتے تو جہنم میں نہیں آتے۔ یہ ان کے لیے امید کو کاٹ دینے والی اور انتہائی حسرت و ندامت کی بات ہوگی کہ جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے تھے وہ خود بھی ہمارے ساتھ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا بچائیں گے؟ یہ میں نے 2 آیتوں کا حصہ پڑھا، دوسری آیت کا چھوٹا سا، آگے آیتیں پڑھیے تو جہنم کے قیامت کے دن کی جو منظر کشی کی اور اس وقت جو لوگوں کا انجام ہوگا بطور خاص نافرمان اور کافر لوگوں کا۔ اگر بندہ ایمان کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے پڑھے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کوشش کرے گا کہ ایسے انجام سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا، اسی لیے ہم کو اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ہاں ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اتنا انتظام کر رکھا ہے، انبیاء کو بھیجا، کتاب اتاری، بار بار اس کی تذکیر کر رہا ہے۔ نمبر 5، مضامین کے سلسلے میں آخری مضمون کا نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ عرض و دلائل قدرت اللہ فی کونہ، کہ اللہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو پیش کرنا۔ نبیوں کا جو ذکر کیا وہاں میں نے اشارے لکھے تھے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، آیتوں کے مختلف آیتوں کے آیت نمبر 48 سے لے کر 92 تک مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے، موسیٰ اور ہارون کا، ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا، پھر نوح علیہ السلام، اس کے بعد داؤد اور سلیمان، حضرت ایوب، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ انبیاء کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے اور اخیار اللہ نے کہا ہے اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عبد صالح تھے، نبوت کے مقام پر نہیں۔ پھر اس کے بعد ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ہاں، اور پھر ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد حضرت زکریا کا ذکر ہے، اور پھر ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ کہا، ہاں، بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان سے پہلے کے تمام کا ذکر کیا، یہ سب کے سب ایک ہی امت تھے اور سب کا پروردگار میں ہوں، انہیں رب ہے، اللہ ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ آگے نمبر 5 میں کہا کہ اللہ کی قدرت، کائنات میں اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت پر دلیل کے طور پر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا، ہاں، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان السماوات والارض
والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ آسمان اور زمین یہ ملے جلے تھے، بند تھے، جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ ہاں ابھی کل کے دن پڑھی گئی کہ یہ ایک آسمان زمین بنایا تو ایک دخان دھوئیں کی طرح تھا، ہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، آسمان اور زمین پھٹ کر الگ ہو گئے۔ ہاں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا، نشانیاں بتائیں کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا، یا ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، زندہ کیا۔ اب اس کا دو معنی لوگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ محققین تیسرا معنی بھی، پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا کا ایک معنی یہ کہ ہماری یا دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی زندگیاں چلتی ہیں پانی کی بنیاد پر۔ بارش ہوتی ہے تو پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پانی کا کتنا استعمال ہے، اگر یہ نہ رہے تو آدمی زندہ نہ رہے۔ تو اناج ہو، پھل پھول ہوں، ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں پانی سے، جو جانوروں کی غذا کا بھی انتظام ہوتا ہے اور انسانوں کے بھی۔ پھر جانوروں سے بہت ساری چیزیں انسانوں کو ملتی ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ کہ دنیا میں جو زندگی کی گاڑی چل رہی ہے وہ پانی کی بنیاد پر۔ ایک دوسرا معنی یہ کہ پانی سے پیدا کیا یعنی نطفے سے، مرد عورت کے ملاپ سے، مرد کے سینے کی پیٹھ سے جو مادہ منویہ نکلتا ہے اور رحم میں استقرار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، تو یہ پانی سبب بنتا ہے انسان کی ولادت کا۔ ایک تیسرا معنی جو بعض لوگوں نے سائنسی بنیاد پر بیان کیا کہ زندگی میں دنیا کے اندر جو آج ہمارے لیے یہ ایک مناسب اور زندگی کے لائق ماحول نظر آتا ہے، آسانی سے ہم سانس لیتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جو بنائی تو اس کا ایک حصہ خشکی اور 3 حصہ اس سے بڑھ کر پانی رکھا ہے، سمندروں اور دریاؤں کی شکل میں۔ اگر یہ پانی نہ ہوتا تو دنیا کی آب و ہوا اور ماحولیات زندگی کے لائق نہیں ہوتے۔ سمندر کا پانی کھارا ہے، ہاں اس کھارے پانی کی وجہ سے اس میں جانے والی یا مرنے والی لاشیں اور بہت ساری گندگیاں جو ہیں وہ بدبو پیدا نہیں کرتی کھارا ہونے کی وجہ سے۔ اگر میٹھا پانی ہوتا پورے سمندروں کا تو اتنا تعفن اور بدبو ہوتی کہ انسان کا دنیا میں جینا مشکل ہوتا۔ بہرحال ایک طرف وہ پانی کا معاملہ اور زیادہ پانی ہونے سے گویا ماحولیات اور دنیا کا موسم وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ خیر یہ ایک تحقیقی اور سائنسی بات ہے، اگر ہم اس کو بھی جوڑیں تو آیت کے معنی سے کوئی جدا نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کی دلیلوں کو بیان کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا، پہاڑوں کو کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو میخ کی طرح گاڑ دیا جس سے زمین ڈولتی اور ڈگمگاتی نہیں ہے، اس میں کشادہ راستے بنائے۔ اس صورت کے اندر مختلف آیتوں میں کہا گیا، یہ آیت نمبر 30 سے 33 میں۔ پھر اس کے بعد دن اور رات کی گردش کا نظام بنایا، ہاں سورج اور چاند بنائے۔ ان تمام کی ہماری زندگی میں نظام کائنات میں کیا اہمیت ہے یہ آپ سائنس اور مختلف علوم کی روشنی میں آج جان رہے ہیں۔ فوائد و لطائف حول السورۃ المبارکہ، اس مبارک سورت کے ارد گرد میں کیا فوائد اور لطائف ہے۔ نمبر 1، الابتلاء من اللہ للناس یکون بالخیر لیرا شکرہم، کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے تو اللہ اس میں خیر دیتا ہے، بندوں کو کبھی خیر اور نعمتیں دیتا ہے تاکہ ان کا لیرا شکرہم، تاکہ ان کا شکر دیکھے کہ نیکیاں اور اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد وہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں۔ وَيَكُونُ بِالشَّرِّ، اور کبھی یہ آزمائش اللہ کی طرف سے شر اور برائی کی وجہ سے ہوتی ہے، ذریعے سے ہوتی ہے، لیرا صبرہم و ثباتہم، تاکہ اس حالت میں بندے کا صبر اور ثابت قدمی دیکھے کہ وہ دین پر جمتا ہے یا جزا فضا کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشکل اوقات آتے ہیں تو اصل ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کا ثبوت ملتا ہے۔ عام حالات میں سبھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر نفس کو اس سے گزرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم فتنے کے طور پر، فتنہ بمعنی آزمائش، امتحان کے طور پر تم کو خیر اور شر دونوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، دونوں کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ شر آئے تو صبر کرو، خیر آئے تو شکر کرو، یہ دونوں کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر میں تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ نمبر 2، فوائد میں ذکر کیا کہ قرآن مجید جو ہے
وہ 1400 سال پہلے سب سے سبقت کرنے والا ہے اس کائنات کی پیدائش کے سلسلے میں، جو ایک جغرافیائی کہیے یا خلائی یا حقائق کے اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے جو تحقیق آج کی دنیا میں لوگ جان رہے ہیں، اس کو سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا یا اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک امی شخص کے نبی بننے کے بعد، جس نے کسی کالج اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، جس نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی، اس زمانے میں اسکول اور کالج اگر ہوتا بھی تو دنیا کا کوئی دانشور اور محقق یہ بگ بینگ اور اس کے بارے میں نہ کوئی چیز جانتا تھا، نہ وہ انسانی علوم کی تحقیقات وہاں پہنچی تھی۔ اس وقت قرآن کے ذریعے سے یہ بتانا کہ زمین اور آسمان ایک تھے اور ہم نے ان کو پھاڑ دیا، اور آج کی تحقیقات کے بعد بگ بینگ کی شکل میں جو آج کی تحقیقات اشارہ کرتی ہیں، اب اس میں بڑا اختلاف ہے ماہرین فلکیات کا، سائنٹسٹوں کا، لیکن ظاہرۃ الانفجار العظیم کہ انفجار عظیم جس کو ہم انگریزی میں بگ بینگ کہتے ہیں، اس کا ثبوت موجودہ جدید زمانے میں مل رہا ہے۔ یہ قرآن کے سچے کلام ہونے کی کہ اللہ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیلوں میں سے، بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، بہت چیختی چلاتی اور واضح۔ نمبر 3، اطالت السورۃ المبارکہ ذکر ابراہیم علیہ السلام۔ اس سورے میں جہاں متعدد انبیاء کرام کا ذکر ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کا واقعہ قدر تفصیل سے ہے، طوالت سے ہے۔ دوسرے انبیاء کے مقابلے میں اس صورت میں حضرت ابراہیم کا ذکر لمبا ہے، واقعہ لمبا ہے۔ کیوں؟ لکونہ ابو الانبیاء، جب انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے تو ابو الانبیاء کی حیثیت سے ان کا ذکر طویل طوالت سے کیا گیا، ان کے ابو الانبیاء ہونے کی وجہ سے۔ وسبب ذالک، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل سے انبیاء کی ایک بڑی تعداد مبعوث کی، اور یہ بات اس سے پہلے بیان کی جا چکی کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے لوگوں کا امام بنایا تو نتیجہ یہ رہا کہ اس کے بعد دنیا میں جو بھی نبی مبعوث ہوئے وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوئے۔ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹوں، ان کی اولاد اور نسلوں میں انبیاء آئے۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، وہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ ہم جانتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے، اور ایک دوسرا پہلو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عقیدے کی کتابوں میں یہ ایک بحث کرتے ہیں کہ 5 اولو العزم رسولوں کا درجہ تمام انبیاء کے مقابلے میں رسولوں کا درجہ اونچا ہے۔ رسولوں میں 5 اولو العزم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، محمد علیہ السلام، درجہ سب سے اونچا ہے۔ ان 5 میں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے درجہ اونچا ہے، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور دونوں خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ درجات کی بلندی، تمام انبیاء کا درجہ بہت اونچا ہے، کوئی کم درجے کا نبی بھی، دنیا کا کوئی انسان ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کسی بھی نبی کی تنقیص جائز نہیں ہے، کفر ہوگا، ہاں ان کو برا بھلا کہنا کفر ہوگا۔ بہرحال انبیاء کرام میں یہ درجات جو ہے، اہل علم نے کہا کہ جس نے توحید کے تقاضے کی جتنی زیادہ تکمیل کی، عمل کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے اعتبار سے، عمل میں مطلب لوگوں کو پھیلانے اور اس کے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں، احکام و مسائل کو پورا کرنے میں جتنے جس نبی اور پیغمبر نے جتنی زیادہ تکمیل کی، اس کا درجہ اتنا زیادہ اونچا رہا۔ تو اس صورت میں حضرت ابراہیم کا ذکر قدر طوالت سے ہے۔ نمبر 4، السر العظم وراء اجابت اللہ تعالی لدعاء انبیائہ علیہ السلام۔ ایک اچھا نقطے کی بات، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے تو ایک بات سورہ انبیاء میں آیت نمبر 90 میں ہم کو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعاؤں کو کیوں قبول کرتا تھا۔ یہ کیوں بتایا؟ تاکہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو وہ خصلتیں اور صفات اپنے اندر پیدا کریں جس کی بنیاد پر اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کرنے میں چھپا ہوا راز، سب سے عظیم راز کیا ہے؟ وہ دو تین چیزیں، المسارعۃ فی الخیرات، انہوں نے قوس میں لکھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا، جلدی کرنا، الدعاء خوف و طمع، کہ اللہ سے مانگنا اللہ کے ڈر کے ساتھ اور اللہ سے امید کے ساتھ، ڈر اور امید دونوں کے ساتھ۔ الخشوع للہ، تیسری صفت اللہ کے لیے خشوع اور خضوع،
جس میں تواضع، اللہ کے لیے جھک جانے اور اللہ کے ڈر کا معنی شامل ہے، خشوع جو ہم بولتے ہیں۔ یہ آیت کیا ہے؟ صرف آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فاستجبنا لہو، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اولاد کی، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ان کے لیے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کے لیے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے دعا میں کہا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، اب اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو حضرت زکریا کی دعا کی برکت جب قبول کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت بھی دی کہ اگرچہ تمہاری بیوی عمر دراز ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن اب ہم پھر سے ان کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی، ہم نے ان کی اصلاح کر دی۔ اس سے پہلے کہ ایک درس میں نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ اچھی صحبت کی برکت ملتی ہے کہ نبی کی بیوی تھی، اس لیے نبی نے دعا کی تو بڑھاپے کے بعد پھر سے جوانی کی ایک صفت انہیں مل گئی۔ کہا انہم کانوا، یہ دعا جو قبول کی تو اس کی وجہ اللہ نے بتائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ انبیاء خیرات یعنی نیکی کے کاموں میں تیزی اور جلدی کرتے تھے، آگے بڑھ کر جو ہے نیکیاں کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعا مانگتے تھے، ڈر کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ ڈر، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی۔ ہمارے یہاں گمراہ صوفیوں کے یہاں یہ کہا جاتا ہے، آج بہت مشہور ہے، کہ اللہ کے جہنم کے ڈر اور جنت کے شوق کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ رابعہ بصری سے مشہور کرتے ہیں نا، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لوں، آگ سے جنت کو جلا دوں، پانی سے جہنم کو بجھا دوں، کہ لوگ اس کے ڈر سے اور اس کے شوق سے دعا اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہ انتہائی بکواس بات ہے، قرآن حدیث کی بالکل کھلی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ایمان والا اور درجے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صوفیہ ان سے آگے بڑھ گئے، انبیاء سے اپنے آپ کو اوپر بتا رہے ہیں، یہ خوف اور ڈر سے دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ جنت اور جہنم کا شوق اور خوف جو ہے وہ دراصل اللہ کا ہی خوف اور امید ہے، کیونکہ جنت میں ڈالنے والا، جہنم سے بچانے والا اللہ ہی ہے، وہ اللہ کی ہی ہے، مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جنت و جہنم میں ڈالنے اور بچانے والا ہے۔ لہذا اس کا ڈر، اسی لیے تو قرآن میں جا بجا، ابھی آج بھی آپ نے سنا، کوئی صورت لمبی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب، اپنی پکڑ، اپنے انعام اور اپنے اچھی جزا کا تذکرہ نہ کیا ہو بندوں کو شوق دلانے اور ڈرانے کے لیے۔ تو اللہ نے انبیاء کی صفت بتائی کہ وہ ہم کو پکارتے تھے شوق اور جذبے کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبہ اور ڈر کے ساتھ۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے خشوع خضوع رکھنے والے تھے، یعنی ان کے اندر خشوع تھا۔ تو انبیاء کی یہ صفت بتائی، اس لیے کہا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ تو دعا قبول کرنے کے لیے یہاں 3-4 چیزیں جو بتائی کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا، آپ شریعت پر عمل کیجئے، اللہ دعا قبول کرے گا۔ ہاں، اللہ کو پکاریے، دل میں ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اسی سے امید بھی، اسی سے ڈر بھی۔ دنیا میں جس چیز سے بھی ہم کو ڈر لگتا ہے ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس کا ڈر دل میں آئے گا تو اللہ سے بھاگ کر اللہ ہی کے جناب میں پناہ لیں گے۔ اللہ سے بچانے والا خود اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ چنانچہ یہ صفات اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 5، الایمان باللہ تعالی شرط فی قبول الاعمال، کہ اعمال کے قبول ہونے میں ہم کتنی بھی نیکیاں کریں اس میں ایمان شرط ہے۔ اگر ایک کافر آدمی ہے، وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے غریبوں پہ، مسکینوں میں، کسی رفاہی کام میں، لیکن ایمان والا نہیں ہے، تو اس کے عمل کا اللہ کے یہاں کوئی وزن نہیں ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے؟ تو اس کی وجہ، کسی ملک میں اگر کوئی آدمی رہتا ہے اور وہ بولے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، لیکن بولا کہ اس حکومت کو، بادشاہ کو نہیں مانتا، تو بادشاہ اس کتنی بھی اچھائیاں وہ کرے اس کو چھوڑے گا نہیں کہ میری حکومت ہی نہیں مان رہا ہے۔ تو ایسے ہی کافر ہے، اللہ کی سلطنت میں اسی کا کھا رہا ہے، اسی کا ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے اور اسی پر ایمان نہیں رکھتا، تو اب کتنی بھی بھلائیاں کرے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسی اور بھی دلیلیں دی جا سکتی ہے عقلی طور سے۔ آیت ہے جو اس سلسلے میں جس سے استدلال کیا، آیت نمبر 94 کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، کہ جو شخص نیک اعمال کرے گا، صالحات، صالح عمل وہی ہے جو نبی کی سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ 2 شرطیں اگر ہوگی تو عمل صالح ہوگا، ورنہ اگر بدعت ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہے، کتنا بھی اچھا دکھے۔ اگر اخلاص نیت نہیں ہے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو کہا جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ ہوا مؤمن، اور وہ مومن ہے۔
ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے اور مومن ہے تو پھر ایسے آدمی کی کوششوں کی ناسپاسی اور کفران نہیں کیا جائے گا، مطلب اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 6، کل نبی بعث الی قومہ خاصہ، یہ ایک آفاقی حقیقت ہے اور ہم بار بار پڑھتے جانتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی یہ حقیقت بیان کی گئی آیت نمبر 107 میں کہ ہر نبی کو خاص طور سے خود اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ ہاں، اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رحمتا للناس کلہم، رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تمام جہانوں کے لیے، ساری انسانیت اور قیامت تک کے لیے، کسی بھی علاقے میں بسنے والا ہو، کسی بھی ملک اور بر اعظم کا رہنے والا ہو، اور قیامت تک اب کوئی بھی آنے والا ہو، سب کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی و رہبر اور مرکز ہدایت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے، جس کا آج ہمارے ہاں بعض منکرین حدیث قرآن کے بعض آیتوں کا غلط معنی بیان کر کے رد کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا صحیح معنی اور صحیح حدیثیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں، یعنی تب آپ کی نبوت سب کے لیے ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بڑی مشہور آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف فلاں اور فلاں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، غلاموں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے۔ آخری نقطہ انہوں نے ایک بیان کیا، اب یہ انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں اس میں شامل۔ آخری کے امام قرطبی کہتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سلسلے میں اس آیت سے ہمارے یہاں اہل تقلید اسی سے بنیادی استدلال کرتے ہیں کہ اس آیت سے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہی تقلید ہے۔ امام قرطبی کا بھی ایسا ہی قول انہوں نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ عام انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے علماء کی تقلید کرے۔ بہت غور سے سنیے، عام انسان اپنے علماء کی تقلید کرے، ایک امام کی نہیں، علماء کی تقلید کرے۔ وَأَنَّهُمُ الْمُرَاد، اور وہی علماء مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم کو علم نہیں ہے۔ اور آگے امام قرطبی کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی اندھا شخص ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ تقلید کرے اس شخص کی جس پر اس کو بھروسہ ہو۔ جب اس کے لیے قبلے کی تعین مشکل ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اندھا ہے، تو کوئی آدمی اس کو بتائے گا کہ قبلہ کدھر ہے۔ فَكَذَلِكَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِمُرَادِ اللَّهِ، تو اسی طرح وہ شخص جس کو اللہ کی مراد، قرآن اور شریعت کا کیا حکم ہے نہیں معلوم، اس کو نہیں جان سکتا، تو یجب علیہ تقلید عالم ثقۃ، تو اس پر لازم ہے کہ کسی ثقہ عالم کی تقلید کرے۔ اب یہ عبارت یا اس قسم کی عبارتیں لگا کر تقلید کے وجوب اور عدم وجوب پر لمبی چوڑی بحث کتابیں لوگ لکھتے ہیں۔ یہ جس تقلید کی بات امام قرطبی کہہ رہے ہیں، علامہ ابن قیم کے الفاظ میں کہوں، میں نے خود ایک کتاب لکھی ہے جو شائع نہیں ہوئی، کہ یہ تقلید ہماری مختلف فی تقلید نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو جو تقلید آج ہمارے یہاں کی جاتی ہے یہ وہ تقلید ہے ہی نہیں۔ دیکھیے پوری عبارت کو غور سے پڑھیے کہ علماء کی۔ اب فرض کیجئے کہ ایک عالم سے میں جا کے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں ایک عالم سے جا کے پوچھتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ اس مسئلے میں یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ اب کیا اس عالم کے بعد میں کسی اور عالم کے پاس جانا میرے لیے جائز نہیں ہے؟ میں اگر دوسرے عالم کے پاس جاتا ہوں اور کہا کہ پہلے عالم نے یہ جواب دیا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے صحیح کہا لیکن ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، پھر تیسرے کے پاس جا رہا ہوں، دونوں کا فتویٰ بتایا، کہا فلاں عالم کی بات پوری صحیح ہے۔ تیسرے سے میں نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد دونوں کا موازنہ کر کے دیکھا کہ دلیل سے قریب یہ فلاں عالم کی بات ہے، تو اس دلیل کی بنیاد پہ اس کی بات قبول کر لیں۔ یہ کون سی تقلید ہوئی؟ یہ تقلید لفظی طور سے تقلید ہوئی ہے، حقیقت میں تقلید وہ نہیں ہے۔ تقلید کی تعریف ہمارے یہاں جو کی جاتی ہے کہ نبی کے علاوہ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، اختلاف اس میں ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ہماری جو
جس چیز پر رد ہے اعلام الموقعین میں لمبی چوڑی بحث کی، بڑی شاندار، ایسی تمام دلیلوں کا انہوں نے جواب دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ کہ پوری امت کے صرف ایک آدمی کو اگر کوئی منتخب کر لے اور اس کی ساری باتوں اور فتووں اور اجتہادات کو ماننا لازم کر دے، نبی کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، تابعین کی بات ہو، محدثین کی بات ہو، دوسرے تمام ائمہ کی بات ہو، سب کو رد کر کے اس ایک آدمی کی بات مانی جائے کہ ایک ہی آدمی کو، اب حنفی ہے تو امام حنیفہ کی ہی بات مانے گا، شافعی ہے تو امام شافعی کی بات مانے گا. کہا علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ روئے زمین کا کوئی قابل اعتبار عالم اس کو جائز نہیں بولتا، کوئی ایک عالم، خود امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بھی اسے ناجائز کہتے ہیں. کوئی ایک عالم بھی روئے زمین کا اسے جائز نہیں کہتا. اور پھر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو. کس سے پوچھنا ہے؟ سوال کرنا ہے اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ جو قرآن و حدیث جاننے والے ہیں، جو قرآن و حدیث جانتے ہیں. علامہ شوکانی نے اسی سے استدلال کیا کہ اس سے آیت کے ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو، ہم کو، یا کسی جاہل کو، جیسے اندھا بااعتماد آدمی سے پوچھے گا قبلہ کدھر ہے، ایسے ہی جاہل آدمی ایسے عالم سے جا کے پوچھے گا جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ قرآن حدیث کو جانتا ہے. اور جب وہ قرآن و حدیث کی دلیل بتا کر جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، لہذا آپ کے مسئلے میں فتویٰ یہ ہے. اور اب میں جاہل ہوں، میں نے اس عالم کی قرآن کی آیت اور حدیث سننے کے بعد اس کی بات کو مانا، تو اس کی تقلید نہیں کی، قرآن اور حدیث کو مانا. تقلید، سوال کرنا وہ تقلید نہیں ہے. اگر آپ اس کو تقلید کا نام دے رہے ہیں تو اس تقلید سے ہمیں اختلاف نہیں ہے کہ ایک عام آدمی عالم آدمی سے جا کے قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ پوچھے اور قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر اس کا فتویٰ مانے. تو دلیل کی بنیاد پر ماننے میں وہ عالم کی بات نہیں مان رہا ہے، دلیل کو مان رہا ہے. بہت اچھی طرح سے سمجھیں، لفظ تقلید آتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ چکرا جاتے ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی معتبر عالم، ائمہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، چاروں امام، کوئی ایک بھی اس تقلید کو جائز نہیں کرتا جو آج ہمارے ہاں تقلید شخصی کے نام سے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو کی تقلید کو لازم قرار دیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ جو وہ کہیں گے، اب چاہے قرآن حدیث صحابہ کی باتیں ان کے خلاف ہو، اس کی بات نہیں ماننی ہے، صرف اس امام کی بات ماننی ہے. میں اللہ کے گھر میں پوری احساس ذمہ داری علی وجہ البصیرہ یہ کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ کوئی معتبر عالم، کوئی امام اس کو جائز نہیں بولتا. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. امام حنیفہ کا قول بڑا مشہور ہے نا، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. میرا قول اگر حدیث رسول کے خلاف ہو تو میرا قول دیوار پہ مار دو. ہاں، امام شافعی اور کتنے اقوال اگر وہ بیان کریں تو لمبی بات ہو جائے. تو بہرحال امام قرطبی کے قول کو اسی معنی میں لینا چاہیے کہ عالم، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرنا ہے. اہل ذکر سے سوال کیسے کرنا ہے؟ قرآن حدیث کی بنیاد پہ. اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، دلیل نہ دے اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں تو یہ رائے کا ماننا ہوا، یہ تقلید ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن حدیث میں یہ ہے اور اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ روایت کا ماننا ہے، یہ تقلید نہیں ہے، اتباع دلیل ہے. دلیل کی اتباع کرنا اور عالم کی رائے کی. اگر میں کہتا ہوں کہ سود حرام ہے تو یہ میری بات ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ میں بول رہا ہوں. میں سے مراد میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی عالم ہو. اچھی طرح اسے سمجھ لیں، تقلید اور عدم تقلید کا. اور یہ بحث بہت لمبی چوڑی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی اور آپ شاید سمجھا بھی سکے کچھ لوگوں کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ سود حرام ہے تو یہ میری بات ہے. صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. میں سے مراد میں نہیں، دنیا کا کوئی ایسا عالم ہو جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو. اگر میری یہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر میری یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس کی وہ بات قبول نہیں کی جائے گی. اگر حدیث کے مطابق رسول کی تائید ہو جائے تو ابلیس نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا تھا کہ اگر تو بستر پہ آ کے آیت الکرسی پڑھے گا تو شیطان قریب نہیں آئے گا، ایک فرشتہ حفاظت کرے گا. اللہ کے رسول کو جب بتایا تو آپ نے کہا، بخاری کی حدیث میں ہے کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی بنیاد پر ہم ابلیس کی یہ بات صحیح مانتے ہیں کیونکہ رسول نے تصدیق کی. تو ابلیس کی چھوڑیے، ہمارا کوئی عالم اگر بول رہا ہے اور اس کی بات عالم کی بات کے قرآن حدیث کے مطابق ہے تو وہ شریعت ہے. تو میرا یہ کہنا کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، یہ شریعت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ قرآن کا فرمان ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا تو اب یہ شریعت ہے.
دنیا کی کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہو. یہ ہمارے یہاں ارون شوری نے لکھا تھا نا دی ورلڈ آف فتواز, اس کا جواب جب دیا گیا تو لوگ کودنے لگے. اس نے شریعت کا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ ان کے یہاں فتوے ایسے ایسے دیے جاتے ہیں, اور اس میں پورے ایک کتاب لکھ ڈالی کہ فتووں کی دنیا ایسی ہے, یہ ان کے یہاں دین اور شریعت ہے. تو شمس پیر زادہ صاحب نے اور بعض علماء نے جواب دیا تھا اس وقت کہ جو علماء کہتے ہیں ان کے اجتہادات شریعت نہیں ہیں, قرآن حدیث شریعت ہے. تو لوگوں نے ان کو بہت تعاقب کیا, ان کے خلاف لکھے. جب قرآن اور حدیث کا رد ارون شوری نے کیا تو لوگ خاموش تھے, لیکن جب اس کا دفاع کیا گیا تو لوگ چیخنے لگے, کیونکہ اس سے مسلک پر ضرر پڑ رہی تھی. تو دین سے زیادہ اہم یہ ایسا ہی ہے جیسے ابھی حلالے والے معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. ہمارے یہاں کی اکثریت نے اپنے مسلک کے چکر میں حلالے کو یہ نہیں کہہ سکی کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, جبکہ وہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی حلالہ کرنے کرانے والے پر, لیکن یہ بول نہیں سکے ٹی وی چینل پر اور بڑے بڑے مقام سے کہ یہ دین شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین قرآن حدیث کے مقابلے میں مسلک زیادہ اہم ہے. مسلک کا دفاع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مار ہم پر پڑ رہی ہے. بہرحال تھوڑی بات طویل ہو گئی, یہ شیخ کے علامہ قرطبی کی بات. اور آخری قول انہوں نے نقل کیا کہ علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ انظروا عمن تاخذون دینکم, تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو, اپنا دین کس سے لے رہے ہو. ہاں, کون ہے جس سے دین لے رہے ہو؟ کسی پہ بھی اندھے ہو کر جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر کے ارد گرد میں جو بھی جبے کبے والا نظر آیا اس کی بات ماننے لگے ہو. ہاں, فإن الامر دین, کیونکہ یہ معاملہ دین کا ہے, اس کو معمولی مت سمجھو. غور کرو, چھان بین کرو کہ دین کہاں سے لے رہے ہو, کس سے لے رہے ہو, چھان پھٹک لو. یہ تمہاری نجات اور ہلاکت کی بنیاد ہے. یہ میں آگے وضاحتاً کہہ رہا ہوں. یہ امام سیرین کے اس قول پر ہی انہوں نے اپنے اس تبصرے کو ختم کیا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورۃ الحج پر گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد.